گرامی القدر حاضرین و سامعین، امام علی مقام امام حسین جس وقت اپنے اقربا کو، اپنے خانوادے کو لے کر مدینہ طیبہ سے چل کر کربلا پہنچے، 9ویں محرم الحرام ہے، امام علی مقام امام حسین اپنے خیمے کے قریب زمین کربلا کے اوپر آرام فرما ہیں۔ ادھر عمر بن سعد کی طرف سے حتمی فیصلہ ہو گیا، اب جنگ کا آغاز کیا جائے، جنگ کو شروع کیا جائے۔ ادھر عمر بن سعد کی طرف سے آرڈر آیا، اس کے سارے فوجی امام علی مقام کے خیموں کے قریب آ کر ان کے خیموں کو گھیر لیا۔ جس وقت گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئی، مختلف قسم کی آوازیں آئی، سیدہ زینب اپنے خیمے سے باہر نکل کر آئی کہ دیکھوں تو صحیح یہ شور و غل کیسا ہے۔ باپردہ ہو کے باہر آئی، دیکھا تو چاروں طرف سے خیموں کو یزید کے لشکر نے گھیرا ہوا ہے۔ فوراً واپس مڑی امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں، جا کے عرض کر دی ہے، اپنے بھیا حسین کو جگایا، کہا بھیا حسین اٹھیے، یزید کی فوج تو بالکل لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام علی مقام امام حسین بیدار ہوئے، فرمایا زینب فکر نہ کرو، ہم بھی مل کر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ زینب عرض کرتی ہے بھیا آپ تو سو رہے ہیں، آپ تو آرام فرما گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیاری کر لی ہے۔ اے بھیا حسین اس تیاری کا مقصد کیا ہے؟ یہ کون سی تیاری، کس انداز میں تیاری کی ہے؟ امام حسین نے فرمایا زینب سن، ابھی سو رہا تھا، خواب میں نام مصطفیٰ کی زیادت ہوئی ہے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا حسین ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو، تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا زینب ہم بالکل تیار ہیں اپنے نانے کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے پھر جناب حضرت عباس کو بھیجا، کہا ان یزیدیوں سے کہہ دو، یزید کی فوج سے کہہ دو کہ آج کی رات میں مہلت دے دیں، آج کی رات ہم اپنے رب کو منا لیں، جی بھر کے رب کی بندگی کر لیں، جی بھر کے رب اس کے رسول کا ذکر کر لیں، جی بھر کے قرآن کی تلاوت کر لیں، جی بھر کے مدینے والے کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیں۔ حضرت عباس نے جا کر مہلت مانگی، ایک رات کی مہلت دی گئی، جنگ کو 10ویں محرم کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ امام علی مقام امام حسین نے جمیع الفقہاء و اقرباء کو جمع فرما کے آپ نے خطبہ دیا، سب کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے ساتھ میدان کربلا کے تکانے والوں، اے میرے اقرباء، میرے رفقاء، سن لو، کل کا دن بڑا سخت دن ہے، کل کا دن جنگ کا دن ہے، کل کا دن بڑی بڑی قربانیوں کا دن ہے، بڑی بڑی آزمائشوں سے ہم نے گزرنا ہے۔ اس لیے آج میدان کربلا میں کھڑے ہو کر حسین تمہیں اجازت دیتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزیدیوں کے اندر اگر عداوت ہے تو میری ہے، یزیدی اگر سر کاٹنا چاہتے ہیں تو حسین کا کاٹنا چاہتے ہیں، یزید اگر مٹانا چاہتا ہے تو حسین کو مٹانا چاہتا ہے، یزید کے دل میں اگر مخالفت ہے تو حسین کی مخالفت ہے، اگر حسین کا سر کٹ جائے گا ان کے اندر کی آگ بجھ جائے گی، لہٰذا تم سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، تمہارے ساتھ ان کی کوئی دشمنی یا مخالفت نہیں ہے، لہٰذا میں حسین تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی جانوں کو بچا لو، اور یاد رکھنا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بروز قیامت اپنے نانا کی بارگاہ میں شکایت بھی نہیں کروں گا کہ میرے نانا ان لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، کوئی شکایت بھی نہیں کروں گا، بلکہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نانا کی بارگاہ میں عرض کروں گا میرے نانا جان یہ سارے میرے وفادار تھے، میں نے خوشی سے انہیں واپس بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کردار حسین ہے کہ آخری وقت بھی جہاں 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے لیکن امام علی مقام کو دوسروں کی جان کی فکر ہے۔ امام حسین یہی چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کی جان نہ ضائع ہو، میری وجہ سے کوئی اور شہید نہ ہو جائے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آخری وقت بھی امام حسین کو دوسروں کا احساس ہے، اور ایک ہم ہے کہ جنہیں دوسروں کا احساس تک نہیں، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے لیکن دوسروں کے لیے جینا سب زندگی ہے۔ امام علی مقام نے جس وقت فرمایا کہ تم چلے جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن وہ
چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ تیر و تلوار سے مقابلہ کرنا یا حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر تو آپ کے پاس آ سکتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں کوئی آپ کے جسم کو مس بھی نہیں کر سکتا۔